ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ صما بکما عمیا، ایک وقت آئے گا ایسے فتنوں میں تم گھر جاؤ گے کہ تم گونگے بھی ہو جاؤ گے، بہرے بھی ہو جاؤ گے اور اندھے بھی ہو جاؤ گے۔ ستکون فتنۃ صما بکما عمیا، اس فتنے کی لپیٹ میں جو جو آئیں گے وہ کانوں سے بہرے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے، آنکھوں سے اندھے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہ فتنوں کی لپیٹ میں آنے والے کبھی کسی غلط چیز کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے، باطل کو حق سمجھ بیٹھیں گے۔ اب ان کو جتنا مرضی سمجھا لو کہ بھائی یہ جس کو تم دوا سمجھتے ہو، تریاق سمجھتے ہو، یہ تریاق نہیں، یہ زہر ہل ہے، جان لیوا زہر ہے، ان کو اول تو وہ سنیں گے نہیں، بہرے بن جائیں گے، جتنی مرضی دلیل دے دو، اور اگر وہ سن لے تو زبان سے گونگے ہوں گے، وہ نہیں کہیں گے زہر کو زہر، تریاق کو تریاق، یہ ان میں حوصلہ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 عمیا، اندھے بھی ہو جائیں گے، اندھے، اس زہر کی تباہ کاریاں دیکھیں گے پھر بھی زہر کو زہر نہیں کہیں گے، ایسے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ ستکون فتنۃ صما بکما عمیا، ایسا فتنہ جو بہرا کر دے گا، جس کو اچھا سمجھا اب وہ جو مرضی کر لے، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس نے جس کو اپنا لیڈر بنایا ہے، اس کی ایک خامی اس میں نظر نہیں آتی اس کو، وہ جی وہ مسیحا ہے، وہ مہدی ہے میرے لیے، جو سمجھ لیا اس کے خلاف سننے کو بھی تیار نہیں اور بولنے کو بھی تیار نہیں، اور اس کے نقصانات نظر آ جائیں تب بھی وہ ان کو نظر نہیں آتے، ایسا فتنہ ہوگا۔ اور اگلی بات حضور نے میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ فتنوں کے زمانے میں آپ نے فرمایا جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا، بیٹھا ہے تو یہ کھڑا ہونے والے سے بہتر، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، جو جتنا دور اتنا بہتر۔ آپ نے فرمایا من اشرف لہا، ایک آدمی فتنوں سے الگ تھلگ ہے، وہ فتنوں کو صرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھنے کی کوشش کرتا ہے غور سے۔ اشرف لہا، اشراف عربی میں اس کو کہتے ہیں یوں دیکھنا کسی چیز کو، یوں دیکھنا، یوں کر کے دیہاتوں میں جب دور سے کوئی مسافر آ رہا ہوتا ہے تو یوں ہاتھوں کا چھجا بنا کر ماتھے پر رکھتے ہیں اور یوں ذرا غور سے دیکھتے ہیں، یہ غور سے دیکھنے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا من اشرف لہا، جو ان فتنوں کو یوں غور سے دیکھے گا، استشرفت لہو، یہ فتنے اپنے اندر اس کو بھی کھینچ لیں گے اس کو۔ وَشَرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْقُوعِ السَّيْفِ، آپ نے فرمایا وہ دور بڑا خطرناک ہوگا، زبان تلوار کی طرح چلے کام کرے گی، تباہی مچائے گی۔ زبان جب چلے گی تو وہ تباہی مچائے گی جو تلوار کے چلنے سے تباہی مچتی ہے، ہلاکتیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی زبان۔ اس لیے اس زمانے میں آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔